جو یو ٹرن کرنی چاہیے تھی. بائی دا وے جنرلز کے لیے، لیڈرز کے لیے یو ٹرن بہت ضروری ہوتی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اب میرے سے غلطی ہو گئی تو اب واپس آ جائیں. عمران خان مسلسل اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈال رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت ایک امپریشن ہے کہ جنرل باجوہ کے زیر قیادت اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ناراض ہے. تو پھر پنجاب کے بائی الیکشنز میں پی ٹی آئی کی جیت کیسے ممکن ہوئی؟ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں خالد کرامت. ہم آج ایک ایسے ایشو پر بات کر رہے ہیں جس کا تعلق تو ایک صوبے کے بائی الیکشن سے ہے، لیکن اس کا امپیکٹ آپ پر اور پورے ملک پر پڑ سکتا ہے. کیا یہ الیکشنز واقعی فوج کی مداخلت کے بغیر پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشنز کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہیں؟ ایک عرصے سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور سپورٹرز ایک نیریٹو بلڈ کر رہے تھے، اور لگتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی اور بظاہر اسٹیبلشمنٹ کی عدم مداخلت نے ان الیکشنز میں ریزلٹس بھی دیے ہیں. یہ جو رزلٹ آیا ہے وہ ان ایکسپلینیبل ہے. اس کی جتنی ایکسائٹمنٹ پھیلی سپورٹرز کے اندر، ورکرز کے اندر، وہ ایکسائٹمنٹ پرائز لیس ہے. آپ کا جو آدھا شہر ہے وہ بلاک تھا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو پرسنل ریئیکشن آیا نا، یہ جو ان کی بلڈوزنگ اسٹریٹجی تھی نا، جو انہیں 25 مئی کو ہمارے لبرٹی میں ہمارے لوگوں پہ شیلنگ کی، ہمارے لوگوں کو مارا، وہ ایک ریئیکشن اس کے بدلے میں آیا. اور جو آپ نے دیکھا 25 مئی کو لوگوں نے جا کے جس طرح ووٹ کاسٹ کیا. خان صاحب پرو پاکستان ہے، تو جو بھی فورسز اینٹی پاکستان کا رول پلے کریں گی، خان صاحب اس کے اگینسٹ بات کریں گے. تو یہ کہنا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہیں گے. خان صاحب پرو پاکستانی ہیں. ویسے تو فوج کے اسپوکس پرسن واضح طور پر کئی بار کہہ چکے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ماضی کے الیکشنز کے بارے میں اکثر پولیٹیکل کامنٹیٹرز کا خیال ہے کہ ان میں فوج کا ایک رول رہا ہے. اس بار کیا مختلف تھا؟ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے رینک اینڈ فائل کے اندر جو ہے بہت زیادہ حد تک پائی جاتی ہے. اور میرا خیال ہے یہ ایک ایسا ایک کنسرن ہے جس کو بعض لوگ دباؤ بھی کہتے ہیں. آئی وڈ کال اٹ ایک کنسرن فار دا اسٹیبلشمنٹ کہ انہوں نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہوگا اپنے رویے میں، جو کہ ہمیں ان الیکشن میں نان مداخلت کی صورت میں، غیر مداخلت کی صورت میں نظر آتا ہے. اس بار تو شاید فوج نے اپنا انالیسس یہی کیا کہ الیکشن سے دور رہا جائے، لیکن ماضی میں تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوا. پاکستان کی کرنٹ الیکٹورل پولیٹکس کا آغاز 1985 میں جنرل ضیاء کے دور میں ہونے والے غیر جماعتی انتخابات سے ہوا. 1988 میں بے نظیر بھٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسلامی جمہوری اتحاد بنا، جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا. کبھی کبھی لوگ انوالو ہو گئے ہیں. میرے سے پہلے حمید گل صاحب کہتے رہے ہیں نا کہ انہوں نے آئی جی آئی بنائی، تو یہ مداخلت تو ہے، وہ بھی ہے. 2002 میں جنرل مشرف نے الیکشنز کروا کر اپنے گولز حاصل کیے. سن 2008 اور 13 کے الیکشنز اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے نسبتاً محفوظ رہے، جس کی ایک وجہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی. سن 2018 کے الیکشنز میں عمران خان کی کامیابی کے بارے میں بھی الزام ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا. لوگوں نے اس وقت فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کی ٹویٹ کہ اللہ ہی عزت اور ذلت دینے والا ہے، اس کو بھی اسی کانٹیکس میں دیکھا. ماضی اور گزشتہ چند سال کی صورتحال کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ ملک کے پولیٹیکل ڈسکورس میں فوج کا کردار کھلے عام ڈسکس ہونے لگا ہے. آرمی جو چاہے گی وہی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے بھی ہم لوگوں نے جیسے دیکھا ہے کہ آرمی نے چاہا وہی بندہ وزیر اعظم آیا ہے. سیاست ختم ہو چکی ہوئی ہے، سیاست تو ہے ہی نہیں، کیونکہ سب بکاؤ مال ہے اس ٹائم. جو بھی کمپین چلانی ہے وہ پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کو نہیں چلانی چاہیے، کیونکہ آرمی کا یہ کام ہی نہیں ہے اس متعلق کوئی بات کرے. وہ انوالو ہوتے ہیں، وہ بس ہم لوگ کو واضح نہیں ہوتا کہ یہ نہیں ہے، اس میں وہ ہوتے ضرور ہیں انوالو. آرمی تو بالکل نہیں سیاست سے دور رہ سکتی. آرمی کا ہاتھ ہے تو سیاست ایسے ہو رہی ہے نا، ان کا ہاتھ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی آنا جاتا. خیال ہے پاکستان کی بہتری کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رہنا چاہیے اور اداروں کو اپنی لمیٹیشن میں رہ کے آزادانہ کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. لوگ ان کی قدر کرتے ہیں آرمی کی، اور انشاءاللہ اس سے اگر سیاست میں نہیں آئیں گے تو لوگ ان کی قوم ان سے زیادہ محبت کرے گی. اور بس ہم لوگ تو یہی چاہیں گے کہ جو وزیر اعظم یہاں بنے، چاہے وہ آرمی کے ریفرنس سے بنے، لیکن عوام کے لیے بہتر ہونا چاہیے. ویسے تو جیتنے والی پارٹی پی ٹی آئی فوج پر یہ دباؤ ڈالتی رہی ہے کہ ان کے حق میں مداخلت کرے،
لیکن اب ان الیکشنز میں جیتنے اور ہارنے والی دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ انتخابات بغیر انٹرفیرنس کے ہوئے ہیں۔ یہ انتخابات جو تھے دے ور ہسٹوریکل، کیونکہ آپ کو پتہ 70 کے بعد تمام انتخابات چاہے وہ جنرل ہوں چاہے وہ بائی الیکشنز ہوں، ہمیشہ ان پہ ایک دھبا ضرور لگتا ہے کہ جی یہ کسی نہ کسی طرح انجینئر ہوا ہے۔ ساری فورسز کٹھی تھیں، پی ٹی آئی اور عوام اکیلی تھی، لیکن عوام کا اتنا پریشر تھا، عوام کی اتنی پاور تھی کہ ساری ایجنسیز، اسٹیبلشمنٹ، ای سی پی اور حکومت نے مل کے بھی اس کو فکسڈ کرنے کی کوشش کی، دھاندلی کرنے کی کوشش کی۔ عوام نے اس کو اوور ٹرن کر کے اور بائی فورس آف پبلک پاور اینڈ اوپینین ہم یہ الیکشن جیت گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کے الیکشنز میں مبینہ کردار کے بارے میں عوام میں ہونے والی گفتگو پر ٹرینڈز بھی بن رہے ہیں اور انفیکٹ سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے ہی نیریٹیوز بلڈ ہو رہے ہیں۔ ثانیہ نے ٹویٹ کی کہ یہ بات واضح ہو جائے، نیوٹرلز کا پی ٹی آئی کی جیت سے کچھ لینا دینا نہیں۔ یہ نہ صرف پی ڈی ایم کی شکست ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ آئی کے جلسوں اور پنجاب الیکشنز نے دکھا دیا ہے کہ پاکستان نے اسٹیبلشمنٹ کی حاکمیت کو رد کر دیا ہے۔ سیاست سے دور رہیں اور اپنا کام کریں۔ #باجوہ۔ ایک ٹویٹر یوزر نے کہا کہ پی ایم ایل این بمقابلہ پی ٹی آئی بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ جنگ میں پاکستان ہار گیا۔ اور برسٹل یونیورسٹی کے لیکچرر احمد جمال پیرزادہ نے کہا کہ زبردست، عوامی طاقت اب بھی ریاست کی مشینری اور اسٹیبلشمنٹ کے حربوں پر بھاری ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں جمہوری قاعدوں کے مطابق اپنا قبلہ درست کریں اور ہمیں بہتر پاکستان کی طرف لے جائیں۔ ایک اور ٹویٹر یوزر نے کہا تو اب عمران خان پاکستان کی حقیقی اسٹیبلشمنٹ بن گئے ہیں۔ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا لوگ یہ امید رکھیں کہ آنے والے جنرل الیکشن فیئر اینڈ فری ہو سکتے ہیں، جن پر کوئی بھی انگلی نہ اٹھائے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی لینا دینا تھا؟ یہی تاثرات جو ہیں عمران خان کے حق میں جو رینک اینڈ فائل کے اندر پائے جاتے ہیں، میرا خیال یہ ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے جو ادارہ ہے وہ چاہے گا کہ نیوٹرلٹی جو ہے اس کا اظہار کیا جائے اور جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کو جو ہے اپنے تئیں چلنے دیا جائے۔ ماضی میں نواز شریف نے بھی اسی نیریٹو کو جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو لے کے چلے، لیکن نواز شریف نے بہرحال وہ اس کو ریورس بھی کر دیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اثر جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے اور عوام جو ہے کرنٹ کانٹیکس میں دیکھتی ہے کہ کون سا جو رہنما ہے وہ کس طرح کی بات کر رہا ہے اور یہ جو اس طرح کے جو نیریٹیوز ہیں وہ لوگوں کو اپیل کرتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے بھرپور طریقے سے اٹھایا ہے اور وہ اگلے الیکشن میں بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آئندہ الیکشنز واقعی فیئر اینڈ فری ہوں تو اس کا فائدہ صرف پی ٹی آئی کو نہیں بلکہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت اور ملک کے ڈیموکریٹک سسٹم کو ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود ایک پوائنٹ پر متفق ہوں کہ سیاست صرف سیاستدانوں کا کام ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ وغیرہ پر ضرور شیئر کریں، اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔